اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایماندار طاقت والا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب اور پیارا اور پسندیدہ ہے کس آدمی سے؟ من المؤمن الضعیف، ضعیف ایمان والے سے۔ اور یہ اظہر من الشمس ہے، اس میں ویسے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تھوڑا مفہوم مطلب آئے گا تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایمان والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، وہ جتنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح معنی ادا کر سکتا ہے، کمزور نہیں ادا کر سکتا۔ روزہ ایک اہم فریضہ ہے، قریب ہی کے دنوں میں گزرا ہے۔ روزہ جو طاقت والا اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، کمزور اس کو اس معنی ادا نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کی ہے، ایک طاقت والا ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، اور وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے، اس کا تشہد، اس کے فرائض کی ادائیگی، سنن کی ادائیگی، یہ زیادہ بیسٹ ہوگی کمزور کی نسبت۔ حاجی حج پہ جا رہے ہیں، اللہ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور حج اکبر کی دعا کر لے جی۔ ہر حج حج اکبر ہے، وہ تو جو حاجی حج پہ پہنچ گیا وہ حج اکبر۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے سن رکھا ہے، بنا رکھا ہے کہ حج کے وہ فلاں جمعے والے دن میں فلاں دن آ جائے گا تو یہ حج اکبر بنے گا۔ یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں، کہاوتیں ہیں، ایسی سنی سنی باتیں ہیں۔ ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ آپ کو اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، بار بار حرمین شریفین کا سفر نصیب فرمائے۔ تو حج کی ادائیگی طاقت والا جس انداز سے کر سکتا ہے، کمزور قرآن مجید نے ایک اور بات کا بھی تذکرہ کیا، اس کا بھی اشارہ کرتا چلوں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو پاورفل رکھو، طاقتور بنو، کمزور نہ بنو۔ یہاں بھی قوت کا یعنی تیاری کا اور طاقت کا تذکرہ کیا۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور نبی تو آنا کسی نے نہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں طاقت والے ایمان اور کمزور ایمان والے کا تذکرہ یوں کیا، وفی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں خیر ہے۔ کیوں؟ اصل چیز تو ایمان ہے، طاقت والا ہے تو وہ بھی مومن ہے نا، کمزور ہے تو بھی وہ مومن ہے نا۔ اور نجات کا دار و مدار کس چیز پہ ہوگا؟ ایمان۔ جنت کس بنا پہ ملے گی؟ ایمان پہ۔ اور ایمان کیسے بنے گا؟ قرآن سے۔ ایمان کیسے بنے گا؟ قرآن سے، قرآن مجید سے۔ سارا دین، ساری شریعت، تمام عقائد حق کا قرآن مجید میں بیان کیے، تو ایمان بنے گا قرآن سے اور جنت ملے گی ایمان سے۔ تو فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں بھلائی پر ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، فائدے مند چیزوں کی لالچ کر، یعنی جو نفع دینے والی چیز ہیں اس کی طلب کر، اس کی تلاش کر، اس کی جستجو کر، اس میں لگا رہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے نا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی بہترین جستجو کا ذریعہ ہے، تلاش کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے ایمان والے اس سے خوش ہوں، اس قرآن مجید کے حصول میں خوش ہوں۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کائنات میں قرآن مجید کے علاوہ ہوا خیر مما، جتنی چیزیں پا چکے ہیں یا پانے کی طلب ہے یا کوشش ہے یا جستجو ہے، ان سب چیزوں سے یہ کیا ہے؟
یہ خیر بہتر ہے، اور اصل میں لفظ آیا وفی کل خیر۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وستعن باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ وستعن باللہ، اللہ سے مانگو، جب بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو۔ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 186 ہے۔ صحابہ کرام نے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارا اللہ کہاں رہتا ہے؟ دور ہے تو اونچا پکاریں، قریب ہے تو آہستہ سرگوشی کریں۔ تو آپ بتائیں اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے یا قریب سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اتنی انسان کی شہرت قریب نہیں ہے جتنے اللہ قریب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے انہوں نے سوال کیا، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے مجھ سے مانگتا ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، وعدہ خود کر رہا ہے، عطا کرنے کا خود کہہ رہا ہے، خود کہنے والا، طاقت والا، وعدے خلافی بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے اور کمزور بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو وستعن باللہ، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور آگے فرمایا اللہ عاجز نہ بن، سستی نہ کر، کمزوری نہ دکھا اور مایوس نہ ہو۔ عاجزی نہیں دکھائی یوسف علیہ السلام نے، وہ دوڑ پڑے دروازوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر چابیوں کے تالے اور دروازے کھول دیے۔ لا تعجز، عاجزی نہ دکھا، کمزوری نہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی قوت بھی نصیب فرمائے، جسمانی قوت بھی نصیب فرمائے، روحانی قوت بھی نصیب فرمائے، اور دین دنیا کی دولت سے آپ کو اور آپ کے محسنین کو مالا مال فرمائے۔